الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو توحید خالص کے ساتھ چمٹے رہتے ہو معزز سامعین حضرات و خواتین اللہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت و لا تعداد درود و سلام کے بعد کروڑوں رحمت نازل فرمائیں اللہ پاک اپنے ان برگزیدہ بندوں پر جنہوں نے دین مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کو آقائے دو جہاں سے ڈائریکٹ حاصل کیا اور پھر اس کو منوان محفوظ فرما کے ہم تک پہنچایا آج کی یہ کانفرنس جو کہ گجرانوالہ کی منفرد کانفرنس ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو اتنے لمبے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے 1984 یا 85 سب سے پہلی کانفرنس جہاں آج مکی مسجد کی عمارت ہے اس جگہ پہ استاد العلماء بھائی مجھے تو قاری صاحب نے استاد العلماء صرف اپنی محبت کے پیش نظر لکھ دیا ورنہ میں اس قابل نہ تھا کہ میں استاد العلماء ہوں بہرحال اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے محبت فرمائی اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے شیخ المحدثین مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان کی زیر صدارت علامہ احسان الہی ظہیر شہید ملت اور شہدائے اہل حدیث میں سے
علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء مقررین موجود تھے جب یہ کانفرنس ہوئی، اور میں آج حساب لگا رہا تھا کہ 37ویں کانفرنس آج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی تسلسل کے ساتھ 37 سال ہو چکے ہیں یہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے اپنے تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس مسجد کے خطیب وہ بھی بھٹوی تھے، مولانا بشیر احمد صاحب بھٹوی حفظہ اللہ، آج کل وہ مہر برکت والے گلے میں جامع مسجد رحمانیہ کے خطیب ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر تشریف لانے والے تھے ہمارے محترم نوجوان خطیب قاری محمد اکرم صاحب حافظ اللہ تعالی۔ ان کے ہی یہ زیر انتظام اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس بھلائی، جس بہتری، جس شان اور جس عظمت کی مستحق ہے وہ اسی سلسلے میں منحصر ہے اور اسی سلسلے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ سلسلہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم پوری کائنات کی امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ سید ولد آدم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں تم خیر الامم ہو، تم خیر الامم ہو، تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ یہ خیر امت کس طرح بنی؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کمال یہ ہے، تمہاری عظمت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور یہ کانفرنس سے اور یہ جلسے در حقیقت اسی کام کی تکمیل ہے، اسی محنت کا ثمر ہے۔ جب ہم انشاءاللہ اس اللہ کے فضل و کرم سے فریضے کو ادا کریں گے تو ہم خیر امت ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس فریضے سے ہم دور ہو گئے تو پھر یہ حشر ہوگا کہ جو یہود و نصارہ کا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ فرمایا اللہ نے ہم نے لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل علی لسان داؤد، بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کی زبان پہ ہم نے لعنت کی، ان کا قصور کیا تھا۔ فرمایا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے روکا نہیں کرتے تھے، یہ ان کی بدی تھی جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے مقام پہ، اللہ اکبر، کذالک جعلنا فی کل امت کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا، ہم نے تمہیں سب امتوں سے بہترین امت بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کائنات کے لوگوں ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن اللہ اکبر سب لوگ ایک میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، گلوں سے بدن سے ننگے ہوں گے، پاؤں سے بھی ننگے ہوں گے،
اور غیر مفتون خطرے نہیں کیے ہوں گے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور پھر اچانک کیا ہوگا؟ ذرا توجہ فرمانا میری طرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو الگ کر لے گی، ایک سائڈ پہ لے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، مسجدہ داڑیاں، بہترین ٹوپیاں، کسی کے کلاه اور کسی کے جناب عمامے باندھے ہوئے ہیں، چمکتے دمکتے چہرے معلوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرمائیں گے، یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کچھ کیا اور تمہارے دین کا کس طرح انہوں نے حلیہ بگاڑا. اللہ اکبر. اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری کوتاہی ہے، ابھی تک کوتاہی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری یہ امت نہیں ہے، انہوں نے تمہارے دین کو بگاڑ دیا ہے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ حشر مسجدوں کا ہو رہا ہے. مسجدوں میں اللہ اکبر. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ رقص و سرود مسجد کے باہر بھی جائز نہیں ہے، یہ غیر لوگوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بانسری اور اس قسم کے آلات موسیقی جو ہیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہیں، یہ شیطان کے آزار ہیں، آلات ہیں. لیکن آج اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، آج ہم نے دیکھا ہے، آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے، مسجدوں کے اندر سفید داڑیاں، سفید ٹوپیاں، شلواریں اونچی، اور مسجدوں کے اندر جناب بھنگڑا پڑ رہا ہے، سرود، اللہ اکبر، رقص ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فرمایا قیامت کے قریب لوگ حرام کاموں کو حلال بنا دیں گے، ان کے نام بدل دیں گے. آج اس رقص و سرود کا نام کیا رکھا؟ میلاد النبی. نعوذ باللہ من ذالک. میرے نبی کی طرف مارا، اس کو منسوب کر کے ایک کہنے والا کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے میلاد مناؤ، اور ساتھ ہی پھر وہ نقل لگاتا ہے، کہتا ہے میلاد ایسے منائیں گے، ایسے سر کر کے، یعنی مردے ہو کے میلاد منائیں گے. میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ پنگڑے ڈالو اور ناچو، اور پھر چٹی داڑیاں والے مسجد میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ وہ چیز ہے جس کو مٹانے کے لیے اللہ نے اہل حدیثوں تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح تسلسل کے ساتھ یہ کانفرنس اور اس کے مبلغین علماء کرام کی تبلیغ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کا ایک خاصہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سنجیدہ قسم کے علماء، اللہ کے فضل و کرم سے بہترین قسم کے محقق قسم کے علماء اللہ کے فضل سے اس کانفرنس پہ خطابات فرماتے ہیں. اور آج یہ کانفرنس اپنی 37ویں اللہ اکبر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں جید علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے. میں نے یہ چند الفاظ صرف اپنے بھلائی کے لیے اور اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے کہہ دیے ہیں. اللہ مجھے بھی ان علماء کرام کی مجلس میں اور دیگر ان نیک لوگوں کی مجلس میں بنا لے. اللہ اکبر. اگرچہ مجھ میں یہ حقیقت میں قابلیت نہ تھی جو میں نے جسارت کی ہے، بہرحال اللہ مجھے اور آپ سب کو
نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے عظیم شان پروگرامات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔